بغیر کسی نقصان کے تعویذ کو کیسے ختم کیا جائے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، ایک شخص جو میرے والد کے پاس کام کرتا ہے، اس نے میرے ابا جان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ انہیں نظر بد لگی ہوئی ہے۔ اس شخص نے انہیں ایک پتھر لا کر دیا اور کہا کہ اسے اپنی جیب میں رکھ لیں، یہ پتھر آپ کو نظر بد سے بچائے گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے ایک کاغذ لا کر دیا جس پر لکھا ہوا ہے الف با عین دال، اور کاغذ کے نیچے اللہ الحامی لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ مزید اور بھی کچھ ایسی عبارتیں ہیں جو پڑھی نہیں جا رہیں۔ ممکن ہے یہ کوئی طلسم اور خرافاتی چیزیں ہوں۔ ہم اب اس کاغذ کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس کو ختم کرنے سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، ایسا طریقہ آپ ہمیں بتلا دیں اور ہمارے لیے مفید نصیحتیں بھی بیان کر دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی بات، نظر کا لگ جانا صحیح ہے، جیسے کہ اس بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اس سے تحفظ اور بچاؤ شرعی دم اور نبوی اذکار کے ذریعے ممکن ہے۔ شعبدہ بازوں اور ٹھگوں کے لکھے ہوئے تعویذوں سے اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ آپ نظر لگ جانے اور اس سے بچاؤ کے متعلق مزید تفصیلات کے لیے سوال نمبر 20954 اور اسی طرح سوال نمبر 11359 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے دوسری بات، نظر بد یا جادو سے بچاؤ کے لیے پتھر ساتھ رکھنا یا تعویذ پہننا وغیرہ بھی ممانعات میں آتا ہے۔ جیسے کہ عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 لوگوں کا مجموعہ آیا تو آپ علیہ الصلاۃ نے 9 افراد سے بیعت لے لی جبکہ ایک سے بیعت نہ لی۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے 9 افراد سے بیعت کر لی ہے اور اس سے نہیں لی، اسے آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا، اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے فوری ہاتھ ڈال کر تعویذ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ نے اس سے بیعت لی، اور آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اس حدیث کو امام احمد نے حدیث نمبر 16781 میں روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 492 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 17440 میں ہی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص تمیمہ لٹکائے اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جو شخص وداع لٹکائے اللہ رب العزت اس کی کوئی چیز باقی نہ چھوڑے۔ اس حدیث کو شیخ ارناؤط نے مسند احمد کی تحقیق میں حسن قرار دیا ہے۔ وداعتن، اس کی عربی زبان میں جمع وداعن آتی ہے۔ یہ عربی زبان میں سمندری سیپی کو کہتے ہیں۔ لوگ ان سیپیوں کو نظر بد سے بچنے کے لیے پہنا کرتے تھے۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ تمیمہ گھونگوں کو کہتے ہیں۔ ان کا نظریہ تھا کہ یہ آفات سے بچاتے ہیں۔ بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، تمائم تمیمتن کی جمع ہے، یہ ایسے گھونگے ہوتے ہیں جن کو عرب اپنے بچوں کے گلوں میں لٹکاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان سے نظر بد نہیں لگتی، تو شریعت نے ان کے اس تصور کو باطل قرار دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التعریفات الاعتقادیہ صفحہ نمبر 121۔ علماء کرام کے صحیح ترین قول کے مطابق تعویذ حرام ہے، چاہے وہ قرآنی آیت پر ہی کیوں نہ مشتمل ہو۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے آپ سوال نمبر 10543 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ ایسا تعویذ جس میں ایسے حروف اور کلمات موجود ہوں جو پڑھے نہ جاتے ہوں تو ان کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ جادو ہو یا کسی جن سے معاونت طلب کی گئی ہو۔ اس حوالے سے تیسری بات، تعویذ اور جادو کی چیز اگر مل جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جائے،
اگر جادو میں گرہیں بھی پائی جاتی ہیں تو انہیں کھول دیں اور پھر اس کے تمام اجزاء کو الگ الگ کر دیں، پھر اسے جلا کر یا کسی اور طریقے سے تلف کر دیں۔ اس کی دلیل زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک یہودی شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتا تھا۔ آپ اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن اسی نے آپ پر جادو کر کے گرہیں لگائیں اور انصاریوں کے کنویں میں اسے ڈال دیا۔ اس کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کئی دن بیمار رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ 6 ماہ تک اس جادو کے اثرات آپ پر رہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عیادت کے لیے آئے۔ ان میں سے ایک آپ کے سر کی جانب بیٹھ گیا تو دوسرا قدموں کے پاس۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، تم جانتے ہو کہ ان کی بیماری کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا، فلاں شخص جو آپ کے پاس آیا کرتا تھا اس نے آپ پر جادو کرتے ہوئے گرہیں لگائی ہیں اور اسے فلاں انصاری کے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ اگر کسی شخص کو بھیج کر ان گرہوں کو منگوا لیں تو کنویں کا پانی زرد ہوا پائیں گے۔ پھر آپ کے پاس سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور آپ پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل کیں اور کہا، یہودیوں میں سے ایک شخص نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو بھی فلاں کنویں میں ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو کنویں کا پانی زرد رنگ کا پایا گیا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے گرہیں لگے ہوئے جادو کو اٹھایا اور آپ کے پاس لے آئے تو انہیں حکم دیا گیا کہ ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور آیات پڑھتے جائیں۔ تو جیسے ہی علی رضی اللہ عنہ گرہ کھولتے تو آپ کو افاقہ محسوس ہوتا، اسی طرح آپ مکمل طور پر شفا یاب ہو گئے۔ اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 615 میں بیان کر کے اس کا حوالہ امام حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 460، نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 172، مسند امام احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 3، 6، 7 اور طبرانی کا بیان کیا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ دیکھیں گے کہ جادوگر نے کیا کیا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے بالوں میں جادو کیا ہے یا کنگھے میں بال پھنسا کر جادو کیا ہے یا کوئی اور طریقہ اپنایا ہے، تو ایسی صورت میں پتہ چل جائے کہ اس نے جادو فلاں جگہ چھپایا ہے تو اس چیز کو زائل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ اس طرح جادو کا اثر بھی جاتا رہے گا اور جادوگر کا کوئی بھی مقصد ہو وہ معدوم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی و مقالات الشیخ ابن باز رحمہ اللہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 144۔ چنانچہ آپ کے والد کے پاس جو کاغذ ہے اس سے خلاصی پانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پھاڑ دیں اور جلا دیں، ساتھ میں والد صاحب کو ایسے تعویذ رکھنے اور ان میں تاثیر کا نظریہ اپنانے کی وجہ سے توبہ کی نصیحت بھی کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 60359۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔